عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو ہے ضمانت ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے عمران خان فوری رہا ہو جائیں گے. تو ان کی قیادت نے جو ہے یہ کہا ہے کہ اگر بشرا بی بی نے ہی سیاست سنبھالنی ہے, پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, تو ہم شاید سیاست سے کنارہ کشی کر لیں. کچھ رہنماؤں کا یہ موقف ہے. کل سے جو ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اسلام آباد میں جو ہے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے. راستے آج بھی کچھ بند ہو گئے ہیں, کل بھی مزید بند ہونا شروع ہو جائیں گے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج ہے. ایف سی کے اہلکار, رینجرز کے اہلکار, بختر بند گاڑیاں, ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے ایکسپائر شیل پہلے بھی استعمال کیے جاتے تھے اور اب پھر کیے جائیں گے. صحافی بھی جو ہے کارکنان کے ساتھ ڈی چوک پر یا کہیں بھی مقام پر جو ہے وہاں پر شیل کھائیں گے. السلام علیکم. سمال ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زاہدہ راؤ. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کے احتجاج کی کال. دوسری جانب بشرا بی بی نے خود اس کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تیسرا, توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی آج ضمانت ہو گئی ہے. چوتھی بات یہ کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں کل سے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور چوتھی ہم بات ڈسکس کریں گے کہ اسلام آباد میں جو ہے سیکورٹی اہلکار کتنے تعینات کیے جائیں گے, حکومت نے کس کس سے مدد مانگ لی ہے. تو سب سے پہلے بات کریں گے 24 نومبر کے احتجاج کی کال ہے. قیادت سر جوڑ کر کے پی کے میں بیٹھی ہوئی کہ احتجاج کو کیسے کامیاب بنانا ہے, کون کہاں سے کتنے لوگ لے کر آئے گا, کون کس کو لیڈ کرے گا. اور عمران خان کی واضح ہدایات ہیں کہ اس بار 24 نومبر کے احتجاج میں شامل نہیں ہوگا, وہ پارٹی سے باہر ہوگا. تو دوسری جانب یہ کیا صلاحیتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کا احتجاج جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے, کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اور اس صورت میں 24 نومبر کا احتجاج جو ہے ملتوی کر دیا جائے گا. تحریک انصاف کی جانب سے بڑا کلیئر موقف ہے اس بارے میں کہ ڈیل اور ڈیل والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, عمران خان کو اوپن ٹرائل کیا جائے, اور عمران خان کو اپنے کیسز میں خود جیسے لاہور میں اگر کیس ہے وہاں جانے کی اجازت دی جائے. تو بات چیت اگر ان باتوں پر ہوتی ہے, مذاکرات اس بات پر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, تو پھر ہم ان 3 باتوں پر آتے ہیں. لیکن 24 نومبر کا احتجاج بدلے گا نہیں. احتجاج جشن میں تبدیل ہو جائے گا اتوار کے روز, لیکن یہ کہہ دینا کہ ملتوی ہو جائے گا, لوگ یہاں پر نہیں پہنچیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے جو ہے اپنے علاقے کے جو ایم این ایز ہیں, جو صدور ہیں, ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ نے لوگ لے کر پہنچنے ہیں, اور کیسے بھی ہو یہاں پر اسلام آباد میں پہنچنا ہے. اور کل سے جو ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اسلام آباد میں مختلف ہوٹلز, مختلف جگہوں پر جو ہے وہاں پر ان کے ٹھہراؤ کا انتظام کر لیا گیا. وہ اس لیے پہلے سے آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد میں جو ہے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے. راستے آج بھی کچھ بند ہو گئے ہیں, کل بھی مزید بند ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے کل سے لوگ جو ہیں یہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے. دوسری جانب عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو ہے ضمانت ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے عمران خان فوری رہا ہو جائیں گے. تو ابھی ان پر بہت سارے کیسز ہیں, اور ان کیسز میں جو ہے آہستہ آہستہ کہیں معاملات جو ہے حل ہوتے یا جو ہے کہیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں. اگر حکومت جو ہے اور کوئی بے ڈھنگا کیس نہیں بناتی تو یہاں پر جو ہے بات جو ہے کہیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. عمران خان کو کہیں ریلیف ملنا شروع ہو رہا ہے. ریلیف سے مطابق یہ تو نہیں کہ ان کو کوئی میرٹ پر ریلیف نہیں مل رہا, وہ کہ جو ایک ظلم اور فسطائیت پاکستان کی عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ رہی, اس کی وجہ سے حکومت کہیں نہ کہیں مجبور ہو گئی ہے, ریاست گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ جس لیڈر کے ساتھ عوام ہوتی ہے اس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تیسرا آ جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں کتنی سیکورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج ہے. ایف سی کے اہلکار, رینجرز کے اہلکار, بختر بند گاڑیاں, آنسو گیس شیل, اور جو ہے واٹر کینن منگا لی گئی ہیں, اور کنٹینرز پہنچانا شروع کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد کے جگہ جگہ راستوں پر جو کنٹینر رکھنا شروع کر دیے گئے ہیں. ان کے آج سے اسلام آباد کے شہریوں کی خاری شروع ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد میٹرو سروس بھی بند کر دی جائے گی, موبائل سروس معطل کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے, انٹرنیٹ سروس بھی معطل کی جا رہی ہے. اور کیونکہ آج بھی جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کی تیاری کے لیے کال دے رہی ہے, دے جو مرضی کرے, تو ریاست کے پاس بھی پوری مشینری ہے. کیسے ہم ریاست کی جو مشینری سے احتجاج کو روکنا ہے, اسلام آباد میں ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے. اور پھر دوسری جانب یہ بھی حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں عوام کو انٹرسٹ نہیں رہا, لوگ نہیں آئیں گے, فتنہ خان کی سیاست ریجیکٹ ہو چکی ہے, لوگ پاکستان کی معیشت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تمام تر باتیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے حکومت کہیں نہ کہیں بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ سیکورٹی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر تعینات کی جائے گی. اور جو ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے ایکسپائر شیل پہلے بھی استعمال کیے جاتے تھے اور اب پھر کیے جائیں گے, جس سے جو ہے ہم نے پہلے بھی کھائے تھے, اور اب یقیناً ابھی ہم بھی جو ہے صحافی بھی جو ہے کارکنان کے ساتھ
साथ डी चौक पर या कहीं भी मकाम पर जो है वहाँ पर शेल खाएंगे और हुकूमत की जो है फसाइयत है उसका मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बार करना है, क्योंकि उनका कहना है कि हम मरने आ रहे हैं, मारने नहीं आ रहे, अगर मार भी देते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तहरीक अब रुकेगी नहीं जब तक इमरान खान हमें घर जाने का नहीं कहते। लेकिन अगर ये एहतजाज यहाँ पर इंटर हो जाता है, डी चौक पर पहुँच जाता है, इस्लामाबाद में किसी भी मुकाम पर जहाँ पर इन्होंने पहुँचने का कहा है, तो यकीनन तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जीत होगी और हुकूमत को जो है कोई मुतालबात मानने पड़ेंगे। इनके आवाम जब खड़ी हो जाती है तो फिर जो है हमने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म का हाल देखा तो फिर क्या होता है। तो ये तादाद सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन इस बार हुकूमत के साथ साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी एक बड़ा इम्तहान है, क्योंकि पहले बहुत से तजर्बात के बाद बुशरा बीबी को जो है ये कमान दी गई। बुशरा बीबी पैगाम पहुँचाती है, कभी उनकी बहन अलीमा खान के ज़रिए पैगाम आते हैं इमरान खान का, कभी बुशरा बीबी के ज़रिए। इस पर भी क़यादत परेशान है क्योंकि क़यादत ने जो है ये कहा है कि अगर बुशरा बीबी ने ही सियासत संभालनी है, पार्टी की बागडोर संभालनी है तो हम शायद सियासत से किनारा कशी कर लें। कुछ रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है, सारे रहनुमा, कुछ रहनुमा जो है इमरान खान की हरके बुशरा बीबी को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकायदा उनसे मशावरत भी लेते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। तो ये क्या सराइयाँ और तहरीक इंसाफ जो टूट फूट का शिकार है वो अभी भी मज़ीद टूट फूट का शिकार है, अभी भी कहीं एक पेज पर एक नहीं हो रहे। अपनी अपनी जो है फिर अगर खिलाफत की बात करते हैं तो पीटीआई कहती है जमहूरियत है। खैर अच्छी बात है, जमहूरियत हर इंसान को खिलाफ राय का हक है और पार्टी में जो है आपस में बैठ के मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो देखते हैं ये एहतजाज मार्च में तब्दील होता है, एहतजाज होता है या क्या होता है। लेकिन बुशरा बीबी जो है इस टाइम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और तहरीक इंसाफ के एहतजाज को देख रही हैं और लीडरशिप भी जो है उनके साथ एतमाद में है। कुछ लीडरशिप है और कुछ लीडरशिप नहीं है। तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप केपीके में बैठी उस पर भी कोई तनकीद हो रही है कि घरों में बैठकर जो अभी भी केपीके से बैठकर मशवरे दिए जा रहे हैं, बाहर निकलने के फ़वाइद बताए जा रहे हैं, लेकिन खुद कब निकलेंगे आप देखते हैं। 24 नवंबर को कौन निकलता है कौन नहीं निकलता। और आखिरी बात कि आज अचकज़ई से जो है असद कैसर ने गुज़िश्ता रात मुलाकात की, लेकिन अचकज़ई ने जो है एहतजाज में शामिल होने से इनकार कर दिया, ये कहकर के फिल वक्त बहुत कम है, 3 दिन का वक्त है और आप इससे पहले मुझे दावत देते तो शायद मैं एहतजाज के बारे में सोचता, लेकिन आपने हमसे मशावरत नहीं की, वक्त कम है, मुकाबला जो है सख्त है, हम कंपेन नहीं कर सकते इस टाइम पे, तो इसलिए हम माजरत करते हैं। लेकिन असद कैसर साहब ने फिर भी दरख्वास्त की है कि आप फिर भी सोच लें कि हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो। आपकी जो हाज़िरी है हमारे साथ स्टेज पर आने की वो बड़ी एक अहमियत इख्तियार कर जाएगी, एक प्लेटफार्म से एहतजाज होगा। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से भी रब्ता किया गया था, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो हमें एतहाद था वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है कि एहतजाज में भी एक पेज पर नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत एक पेज पर है इस वक्त। बज़ाहिर अंदर से तो पहले भी टूट फूट का शिकार है, अब भी टूट फूट का शिकार है कि हम एहतजाज करेंगे। अब देखते हैं कौन घर से वीडियो बनाकर भेजता है, कौन घर से बैठ कर लीड करता है, कौन कितने लोग लेकर आता है। लाखों का मजमा होगा, हज़ारों का मजमा होगा, ये चंद सौ लोग होंगे। और इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत की जो पॉलिसी है, रियासत की मशीनरी किस हद तक वर्कर्स को जो है तंग करने में कामयाब होती है, वर्कर्स को डीमोटिवेट करने में, हौसले पस्त करने में। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। यकीनन 24 नवंबर को आपका एहतजाज भी वक्तन फ़ौक्तन दिखाते रहेंगे ABN डिजिटल पर। और तब तक इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।